والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام اور تلنگانہ آندھرا پردیش کے مدارس سے 10ویں ریاستی مسابقۃ القرآن الکریم میں شرکت کرنے والے نونہالان ملت، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اور معزز حضرات، اس وقت ہم 10ویں ریاستی مسابقے کی مناسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. تقریباً 10 دنوں میں یہ 8واں مسابقہ ہے. ہمارے مسابقۃ القرآن الکریم کے اسفار کا آغاز جھارکھنڈ اور اڑیسہ سے ہوا. پہلی تاریخ کو 10واں پہلا ریاستی مسابقہ اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے مدارس کے طلباء کے درمیان ہوا. اس کے بعد دہلی، ہریانہ، پنجاب اور ہماچل، ان 4 ریاستوں کا میوات میں ہوا. اس کے بعد تیسرا کشمیر میں ہوا، سری نگر میں. اس کے بعد چوتھا پروگرام راجستھان میں ہوا، بھوپال میں ہوا. اس کے علاوہ کشن گنج میں ہوا. تو اس طرح سے ان تمام کے تمام مسابقات میں مشترکہ جو چیز سامنے آئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدارس امت، کیونکہ ہم نے اپنی اس قرآنی تحریک کو ملت اسلامیہ میں کتاب اللہ اور تعلیم سے وابستگی کے کو بنیاد بنایا کہ امت کو ایک تو اللہ کی کتاب سے جوڑا جائے، اور دوسرا اس وقت کی ایک اہم ترین ضرورت جس سے مسلمان معاشرہ پچھلے کئی صدیوں سے پیچھے رہ رہا ہے، جس کو تعلیم کہا جاتا ہے، ان دونوں کے سلسلے میں ہندوستان بھر میں جہاں بھی جائیں تو ہم نے یہ کوشش کی کہ وہاں پر اس سلسلے میں معلومات فراہم کی جائے کہ مدارس کن صورتحال سے گزر رہے ہیں اور ان کو کیا مسائل درپیش ہیں. مسلمان تعلیمی میدان میں کون سی ریاست میں کہاں کھڑے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ایک بات تو مدارس کے سلسلے میں یہ سامنے آئی کہ مدارس کو جو مسائل درپیش ہیں، ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں کورونا کے بعد طلباء کی تعداد کم ہو گئی. دوسرا چیلنج ہمارے مدارس میں یہ ہے کہ طلباء چاہے مدرسے میں ہو، چاہے اسکول میں ہو، چاہے معاشرے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، سارے یہ موبائل کی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں. اور موبائل ایڈکشن، یا یوں کہیے کہ موبائل کی لت اور اس کا نشہ، یہ ہمارے نوجوانوں کو بلکہ ہمارے بچوں اور بوڑھوں کو بھی ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے. تربیت جو پہلے سے ہماری کمزور تھی، تربیت کے میدان میں ہم مزید کمزور ہوئے، اور تعلیمی اعتبار سے بھی ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. جبکہ
اس ملک میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں. جتنے مسلمان اس ملک میں ہیں پوری عرب ریاستوں میں مل کر اتنے مسلمان نہیں ہیں. اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد گورنمنٹ کہتی ہے 14%، 14.5%. 140 کروڑ کا اگر آپ 14.5% بھی نکالتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 20 کروڑ سے زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلمان 14% نہیں بلکہ 20% سے زیادہ ہے. تو اگر ہم 20% مسلمان پکڑتے ہیں تو اس صورت میں اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد 28 کروڑ سے زیادہ ہو جاتی ہے. اب 28 کروڑ پوری دنیا میں سب سے بڑا مسلمانوں کا ملک ہے وہ کون سا ہے؟ انڈونیشیا. انڈونیشیا میں مسلمان کتنے ہیں؟ 23 کروڑ. اور ہندوستان میں کتنے ہیں؟ 28 کروڑ. تو جتنے مسلمان وہاں نہیں اس سے زیادہ مسلمان یہاں ہیں. ہمارے ایک دوست ہے ترکی سے تعلق رکھتے ہیں اور جناب یلدرم جو وہاں پر وزیر اعظم تھے ان کے فرسٹ ایڈوائزر، پہلے مستشار یعنی ان کے مجلس استشاری کے سب سے بنیادی رکن ہے عمر فاروق کرکماز. تو ان کے سامنے جب مسلمانوں کے ہندوستان کے حالات کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے عجیب بات کہی. انہوں نے کہا، وہ چونکہ ماشاءاللہ عربی بڑی اچھی جانتے ہیں تو میں ان سے عربی میں بات کرتا ہوں ہمیشہ. تو انہوں نے مجھے کہا انتم تقولون المسلمون فی الاقلیہ فی الہند واللہ بعد اکثر من 200 ملین هل هذه الاقلیہ، کہ کسی ملک میں مسلمان اگر 200 ملین سے زیادہ ہے تو کیا اتنی بڑی تعداد کو اقلیت کہا جا سکتا ہے؟ کہا میں تو مسلمان ہندوستان میں اقلیت ہے یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. کہا تم اپنے آپ کو اقلیت میں کہہ کر احساس کمتری میں مبتلا کر رہے ہو. اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہے تو یہ اقلیت میں نہیں، یہ اکثریت میں ہے. میں نے کہا کہ بات تو آپ کی صحیح ہے. کہا کہ کیسے صحیح ہے؟ میں نے کہا قرآن بھی کہتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ وَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. کہ بدر میں حضرات صحابہ کتنے تھے؟ 313. حنین میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 10 سے 12 ہزار بیان کی جاتی ہے، اس سے زیادہ کم از کم 12 ہزار صحابہ تھے. بدر میں کیا ہوا نتیجہ؟ دشمن 1000، مسلمان 300. دشمن ہر قسم کے ہتھیار سے لیس، مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے تلوار تک نہیں، 2 گھوڑے تھے صرف. کوئی اسباب ظاہریہ نہیں تھے دنیا کے. اور قرآن کریم نے اس کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا. بغیر اسباب کے تھے مگر ان کے پاس قوت ایمانی تھی، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن 313 کو لے کر نکلے تھے وہ 313 نہیں تھے، وہ انتہائی مضبوط جماعت تھی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں پوچھا کہ بھائی تمہاری کیا رائے ہے؟ تو پہلے مہاجرین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ نقاتل دونک، ہم آپ کے ارد گرد لڑیں گے، اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے پروانہ وار، ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ پھر مہاجر کھڑے ہوئے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا سمجھ گئے، ایک انصاری صحابی. تو وہ انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے لیے کھڑے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نحن لا نقول لكم كما قال بنو اسرائیل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قائدون بل نحن نقول. انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کو بنی اسرائیل کی طرح جواب نہیں دیں گے کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے، ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے تماشائی بن کر دیکھتے رہیں. کہا نہیں، خدا پاک کی قسم ہم آپ کے قدم بقدم رہیں گے. اگر آپ ہمیں کہیں کہ سمندر میں کود پڑو تو ہم بغیر سوچے سمندر میں کود پڑیں گے.
اگر آپ ہمیں کہیں کہ آگ میں چھلانگ لگا دو تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم جل جائیں گے، مر جائیں گے، ہم بغیر سوچے سمجھے اس میں کود پڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت یقین ہو گیا کہ اس جماعت کے ساتھ میں کبھی شکست نہیں کھا سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر نکلے۔ اسباب دنیا بیوقوف کہہ رہی تھی، جیسے آج بھی ایک جماعت کو دنیا بیوقوف کہہ رہی ہے۔ کہا کہ نہتے کچھ نہیں، ایسا کیا کہ انہوں نے، مگر ہوا کیا نتیجہ؟ وہ 3 گنا سے زیادہ تھے۔ 313 کو اگر ملٹی پال بھی کریں ہم تو 313 کے کتنے ہوتے ہیں؟ 939 ہوتے ہیں، لیکن وہ 1000 سے زیادہ تھے۔ روزانہ کئی اونٹ ذبح کر کر کھاتے تھے، ان کا مضبوط کھانا، ہتھیار، سب کچھ، مگر ہوا کیا؟ شکست سے دوچار ہوئے۔ قرآن کریم دوسرے کا بیان کرتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ یہاں پر حضرات صحابہ کو یقین اسباب کی کمی کی وجہ سے اللہ کی ذات پر تھا، اور ان کو یقین تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شکست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ان کا مورل بہت مضبوط تھا، وہ ذہنی اعتبار سے بھی تیار تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان ذہنی اعتبار سے کسی چیز کے مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے تو وہ ظاہری اعتبار سے کتنا ہی کمزور ہو اسے کامیابی ضرور ملتی ہے۔ دوسری طرف حنین میں کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر، تو حضرات صحابہ کے دل میں تھوڑی سی ایک بات آئی۔ کیا آئی؟ کہ آج تو ہم 12,000 ہیں، جب ہم 313 ہو کر نہیں شکست کھاتے تھے تو 12,000 کے بعد تو شکست کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا اچھا تمہاری نظر مجھ سے ہٹی اور تمہارے ظاہری اسباب پر گری۔ ہوا کیا کہ صحابہ آگے نکلے اور بنو ثقیف اور طائف وغیرہ کے چند قبائل تھے، وہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے اچانک حملہ کیا اور اس حملے کی تاب نہ لا کر تھوڑی دیر کے لیے صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ قرآن کریم نے اس کو مینشن کیا، اسے بیان کیا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں مبتلا کیا، تمہیں یہ ہوا کہ ہم تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، تمہاری کثرت تمہیں کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں لے جائے گی، بلکہ تمہارا اللہ پر یقین اور ایمان اور تمہارا اتباع رسول یہی تمہیں کامیابی دلائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز تمہیں کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتی ہے۔ احد میں جو تھوڑی دیر کے لیے شکست ہوئی، اس شکست کی وجہ بھی قرآن نے کیا بیان کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں غلطی سے، اجتہاد سے غلطی ہوئی۔ تو اجتہاد سے ہونے والی غلطی پر اگر شکست ہو کر 70 صحابہ شہید ہو سکتے ہیں، تو آج امت جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنتوں کو نہیں بلکہ اسلام کے فرائض، واجبات اور اسلام تک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو ہم کہاں پر کھڑے ہوئے؟ اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آئی۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب فضائے بدر پیدا ہوتی ہے، جب یقین اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور یقین اور ایمان کو مضبوط کرنے ہی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین تھا، 313 کو بھی یقین تھا۔ حضور نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگی، پوری رات دعا کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا ان تہلک هذه العصابة لن تعبد ابدا، اے اللہ میں جن 313 جیالوں کو لے کر میدان میں آیا ہوں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو یاد رکھ روئے زمین پر تیری ہرگز عبادت نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھام لیے اور کہا قد انجز اللہ وعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اب تو ضرور ہمیں کامیابی ملنے والی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ مسلمان کی نظر یہ کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔
مسلمان کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ کتاب اللہ پر ہونی چاہیے. مسلمان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ کہ انہونی کو ہونی کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں. فعال لما یرید، وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کتاب دے کر قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کتنی عجیب بات بیان فرماتے ہیں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے نازل کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب کو، اس پر معرف باللام ہے، اس وجہ سے قرآن اس سے مراد ہے. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے. اب یہ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ سورۃ النحل کی آیت ہے. ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہر چیز کے بارے میں؟ کہ ہر چیز انسان کی روحانی، انسان کی عقلی، انسان کی علمی اور انسان کی اقتصادی، انسان کی سیاسی، انسان کی انفرادی، انسان کی اجتماعی، جس قسم کی بھی انسان کے مسائل اور ضرورتیں ہو سکتی ہے، ان تمام کے تمام چھوٹے بڑے مسائل کا حل اللہ کی کتاب نے بیان کیا. اور آج مسلمان اس کا حل کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ مسلمان اس کا حل یہ مغربی کلچر میں تلاش کر رہا ہے. مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اگر آج دنیا کے ساتھ میں آنکھ ملا کر یا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نہیں چلے گا تو وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے. نہیں، مسلمان کی ترقی کے لیے اس کو سب سے پہلے کتاب اللہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا. اس کے بغیر وہ دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے کسی مفکر نے کہا ہے کہ اس وقت تو روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں، اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں کبھی مسلمان نہیں رہے. اس وقت مسلمانوں کے پاس جتنی دولت ہے، اس سے پہلے دنیا میں کبھی مسلمانوں کے پاس اتنی دولت نہیں تھی. اس وقت مسلمانوں کے پاس جتنے اسکالر ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے اسکالر نہیں رہے. اس وقت مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی جو مسلمانوں نے خرید کر رکھی ہے، غیروں سے ہی صحیح، جتنی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں رہی. سب کچھ ہے. اگر مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو وہ ہے ایمان کی کمزوری. ایمان کمزور ہو گیا، قرآن سے وابستگی نہیں رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے وابستگی نہیں رہی، جس کی وجہ سے غثاء کا غثاء السیل، امت کی صورتحال کیا ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہاری نظریں ہم سے ہٹی اور دنیا کے اسباب پر پڑی. تم نے اپنی کرسیوں کو بچانا، تم نے اپنی دولت کو بچانا، تم نے اپنا دنیا کو بچانا، اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا. تو جاؤ، ہم نے بھی تمہیں دنیا کے لوگوں کے حوالے کر دیا. کھاؤ ٹھوکرے تم. کبھی امریکہ کے سامنے سجدہ کرو، کبھی یورپ کے سامنے سجدہ کرو، کبھی برطانیہ کے سامنے سجدہ کرو، کبھی اس کے سامنے، کبھی اس کے سامنے. ایسے ہی تمہاری زندگی ذلت کے ساتھ گزرتی رہے گی. اس لیے یہ مسابقے کی جو تحریک ہے، اس تحریک کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے. قرآن کریم اقرأوا القرآن کما انزل، قرآن کو ایسا پڑھو جیسا کہ وہ نازل کیا گیا. میں نے حدیث پڑھی، حدیث صحیح ہے، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کریم کو بنا سوا کر اچھے سے اس کے اصول اور دائرے میں رہ کر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. کیا مطلب؟ یتغن بالقرآن کی تفسیر علماء نے مختلف انداز میں کہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ نخرے کرے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو دوسرے کلام سے ممتاز کر کر اس کے مخارج، اس کے حروف، اس کے صفات کی مکمل ادائیگی کے ساتھ اچھے لب و لہجے کے اندر میں قرآن کو پڑھا جائے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو ایسا سما بن جاتا تھا. حضرات صحابہ میں بھی ایسے قرآن پڑھنے والے ہوتے تھے. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست انصاری صحابی تھے، زمانے جاہلیت میں سردار تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا قرآن پڑھتے تھے. وہ ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ قرآن کی تلاوت رات تہجد میں اٹھ کر، سفر میں تھے، مدینہ سے باہر تھے، ان کے ساتھ ان کا گھوڑا تھا اور ان کا بچہ سو رہا تھا. تو قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک دیکھا کہ گھوڑا بدکنے لگا.
یہ قرآن پڑھتے رہے، ان کو قرآن پڑھنے میں بڑا لطف آ رہا تھا، کیونکہ وہ عرب تھے، قرآن کو سمجھتے تھے۔ آج تو ہمارے پاس قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے، تو اب وہ پریشان ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال مجبور ہو کر انہوں نے قرآن کہیں گھوڑا اس بچے کو رونڈ نہ ڈالا، اس لیے انہوں نے قرآن ختم کیا۔ صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا حادثہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اسید ابن حضیر، تم اتنا بہترین قرآن پڑھ رہے تھے کہ آسمان سے فرشتے اتر کر تمہارا قرآن سن رہے تھے، جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، مگر وہ گھوڑا انہیں دیکھ رہا تھا، اسے نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ فرشتے ان کے قرآن کو سننے کے لیے زمین پر اتر آتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب سے اللہ کے رسول قرآن سنتے تھے، اس لیے کہتے ہیں قرآن پڑھنا عبادت اور قرآن کو سننا عبادت۔ حضور خود سنتے تھے اور کہتے تھے کہ ابی اقرأ علیہ، تم پڑھ کر سناؤ مجھے۔ تو وہ کہتے کہ اللہ کے رسول آپ پر تو قرآن نازل ہوا، میں آپ کو کیسے پڑھ کر سناؤں؟ تو وہ کہتے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ تو حضرت ابی ابن کعب فرماتے، حل سمانی ربی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو کہا ہے کہ ابی سے سنو؟ کہا ہاں تمہارا نام لیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنے خوش ہوئے، وہ رونے لگے، کہا اس سے بڑا اعجاز میرے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ میرا رب عرش سے اوپر میرے لیے نام لے کر میرے حبیب سے کہتا ہے کہ ابی سے قرآن کو سنو۔ ایسا قرآن پڑھتے تھے حضرات صحابہ کے بعد ان کے جو تلامذہ وہ بھی ایسا قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت علقمہ نخعی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، وہ فرماتے ہیں اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی مجلس میں بلا کر ان کا قرآن سنتے تھے اور کہتے تھے کہ واللہ خدا پاک کی قسم، اگر تم حضور کے زمانے میں ہوتے تو حضور تمہارا قرآن ضرور سنتے تھے۔ ایسا قرآن پڑھتے تھے، اتنا بہترین قرآن کریم۔ تو یہ اس امت کی روایت رہی، اس امت نے قرآن کے ساتھ والہانہ تعلق رکھا، تو اس لیے ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے معاشرے کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جو چیز اس وقت امت کو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے تعلیم۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن اور تعلیم یہ دو پر ہے، اگر امت نے اپنے ان دو پروں کو زندہ کر دیا تو یہ خود بخود دنیا کے اندر میں ترقی کرنا اور اڑنا شروع کر دے گی۔ تو تعلیم کے ساتھ وابستگی بھی ضرورت ہے۔ تعلیم دو طرح کی ہے، ایک ہے دین کی تعلیم اور دوسری دنیا کی تعلیم۔ اب اس سلسلے میں بڑی تفصیل سے لوگ بحث کرتے رہتے ہیں، اس بحث میں نہیں جانا ہے ہمیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اسلام دین کامل ہے، اور اس دین کامل میں انسان کو سکھایا گیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ، ایک جیسی تعبیر، ایک جیسے الفاظ کو استعمال کیا۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا کہ انسان کو دنیا میں بھی قدم قدم پر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں دین اور دنیا کو ہم الگ کر نہیں کر سکتے۔ یہ دین اور دنیا میں جو تفریق ہے، دینی اور دنیاوی تعلیم، یہ مسلمانوں نے نہیں کی، یہ دین اور دنیا میں تفریق کرنے والے انگریز ہیں۔ اس لیے کہ 16ویں صدی عیسوی میں، آج سے 500 سال پہلے، ان کے یہاں پر جب صنعتی انقلاب، مشینی انقلاب ان کے یہاں پر آیا، اس کے بعد ان کے یہاں پر مذہبی لوگوں میں اور تعلیم یافتہ لوگوں میں کلیشز شروع ہوئے، جھگڑے شروع ہوئے۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ مارٹن لوتھر نے کہ ایک کام کرو، دین کو صرف عبادت تک محدود کر دو کنیسہ میں، ورنہ حکومت کے لیے دین کی ضرورت نہیں، تعلیم کے لیے دین کی ضرورت نہیں، فیکٹری کے لیے دین کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے دین اور دنیا کی یہ تفریق انگریزوں نے کیوں کی؟ وہ ان کی ضرورت تھی، اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کی شریعت تحریف شدہ تھی، ان کے پاس صحیح شریعت نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کے پاس مسائل کا صحیح حل نہیں تھا۔
مگر میرے اور آپ کے پاس جو کتاب ہے وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ محفوظ ہے، اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. مجھے اور آپ کو دین اور دنیا کی تفریق کی اجازت اسلام کبھی نہیں دے سکتا ہے. ہم تو دنیا کا کام بھی عبادت بنا کر کریں گے. ہم کمائیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ حلال ہے یا حرام. ہم تعلیم حاصل کریں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو نظریات ہمیں پڑھائے جا رہے ہیں کیا یہ نظریات صحیح ہے یا غلط ہے. ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاروین کی تھیوری غلط ہے، فرائڈ کی تھیوری فراڈ اور غلط ہے، اور جتنے بھی سائنسداں گزرے. مسلمان کو مرعوب ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان کا سب سے بڑا مرض اس کی مرعوبیت ہے. کیوں مسلمان مرعوب ہو؟ جس کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور وہ کسی اور سے مرعوب ہو. کوئی ضرورت نہیں ہمیں مرعوب ہونے کی. لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک بیان کے اسکول کے ایک فنکشن میں آپ نے کہا کہ دین اور دنیا کی تفریق انگریزوں نے کی. اس کی پوری تاریخ ہے جس کو ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کو پڑھنا چاہیے. ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں پڑوسی ملک کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سر سید اور حالی کا نظریہ فطرت. اس میں انہوں نے پوری تاریخ لکھی ہے کہ انگریزوں نے کس طرح سے اسکول ہندوستان میں قائم کیے، انگریزوں نے کس طرح سے یونیورسٹیاں قائم کی اور امت کو کس طرح سے دین سے دور کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ دشمنان دین، قرآن نے کہا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ مسلمانوں کو دین سے دور کرنا یہ ان کے زندگی کے مقاصد میں سے ہے. تو ابھی افغانستان کے اندر ابھی جنگ ختم ہوئی، آپ جانتے ہیں ہم سب. وہاں پر مسلمانوں کو صرف دین سے دور کرنے کے لیے 5000 NGO کو افغانستان میں اتارا گیا تھا. اتنے چھوٹے سے افغانستان میں وہ NGO کیا کام کرتے تھے؟ وہ عورتوں کو آزادی کی تعلیم دیتے تھے، وہ بچوں کو اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے تھے کہ وہ اس معاشرے کو دین سے کاٹ دیا جائے. تو یہ پوری تاریخ، اس لیے مسلمان اس مسئلے کو، تو شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ ایک مخصوص حالات میں قائم ہوا، ندوۃ العلماء بھی مخصوص حالت میں قائم ہوا، علی گڑھ یہ بھی مخصوص حالات میں قائم ہوئے. یہ اس وقت قائم ہوئے جب مسلمان مغلوبیت کی دور سے گزر رہے تھے. دارالعلوم دیوبند اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی. کیوں؟ اس لیے کہ دین کا بچانا اور اپنی نسلوں میں دین کو محفوظ رکھنا اور اسلام کے تشخص کا بقا یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی. اگر اس وقت دارالعلوم دیوبند کو اس طرح سے قائم نہ کیا جاتا تو میں اور آپ آج مسلمان کی شکل میں اس دنیا میں نہیں ہوتے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے رفقا کو کہ انہوں نے اتنی بہترین فکر قائم کی کہ دنیا کی اس 200 سال میں اگر سب سے کامیاب کوئی تحریک ہے جس تحریک نے پوری دنیا پر اسلام کا صحیح نظریہ پیش کیا تو وہ تحریک دیوبند ہے الحمدللہ، جس میں نہ غلو ہے نہ افراط اور تفریط ہے. پھر اس کے بعد آپ نے بڑی عجیب بات کہی، کہا کہ جب پاکستان بنا اس وقت ہمارے والد صاحب نے سارے وزراء کے سامنے، علماء کے سامنے ایک تقریر کی اور اس تقریر میں کہا کہ یہاں پر جو تعلیمی نظام بنایا جائے وہ دیوبند کا نظام ضرورت نہیں ہے، وہ علی گڑھ کے نظام کی ضرورت نہیں ہے، وہ ندوہ کے نظام کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر لوگوں نے تعجب سے پوچھا کیسے نظام کی ضرورت ہے؟ کہا ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جس نظام تعلیم میں ہر چیز کو جو الہاد کا رنگ دیا ہے اسے ربانیت کا رنگ دے دیا جائے. سائنس پڑھائی جائے تو اسلامی نقطۂ نظر سے، جغرافیہ پڑھایا جائے تو اسلامی نقطۂ نظر سے، تاریخ پڑھائی جائے اسلامی نقطۂ نظر سے، ہر چیز اسلامی نقطۂ نظر سے پڑھائی جائے. کہا اس طرح کا نظام یہاں پر قائم کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ فرماتے ہیں مگر افسوس کہ ہمارے والد صاحب کی کسی نے نہیں سنی. اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے حکومتوں نے یہ کام نہیں کیا مگر یہ ذمہ داری اب علماء کے ذمہ ہے کہ علماء
اپنے دینی اداروں کے ساتھ عصری تعلیم دینی ماحول میں دینے کے لیے اپنے ہی نگرانی کے اندر میں عصری اداروں کو قائم کریں. جب تک کہ علماء اس ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے، کل قیامت کے دن ان کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اس لیے کہ یہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کہ ہمارے ادارے نہیں ہے تو وہ ان کے ہاں پر پڑھنے جا رہی ہے، اس کو ماحول اچھا نہیں مل رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، الانسان ابن البیئہ، انسان ماحول کا پروردہ ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ انہی کے جیسی ہو جاتی ہے. لہذا ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو مضبوط، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے جھارکھنڈ میں پوچھا کہ یہاں مسلمان کتنے ہیں، بتایا کہ وہاں مسلمان 60 لاکھ سے زیادہ ہے. تو میں نے دوسرا سوال کیا، مسلمانوں کی کوئی یونیورسٹی ہے؟ کہا مولانا یونیورسٹی کی تو بہت دور کی بات، 60 لاکھ مسلمان ہے، کوئی ایک سینئر کالج بھی نہیں ہے. 60 لاکھ مسلمان ہیں اور ایک سینئر کالج، کہا ایک ڈھنگ کا اسکول بھی نہیں یہاں پر. افسوس ہوا، ہم نے رات میں سارے وہاں کے تاجروں کو اور تعلیم یافتہ لوگوں کو جمع کیا، ان کے سامنے بات رکھی کہ ایسا نہیں چلے گا. اگر اسی غفلت کے ساتھ آپ سوتے رہے تو آج اگلے 25-50 سال کے بعد ہمارے بچے اور آپ کے بچے اسلام پر باقی نہیں رہیں گے. لہذا اس بنا پر اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں مولانا، صحیح بات ہے، صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے، امانت داری اور دیانتداری کی ضرورت ہے. آپ ہم کو 2 مہینے کا وقت دو، ہم سب لوگ جمع کریں گے اور پھر آپ یہاں پر سر کے ساتھ میں آئیے. ہم نے تحریک مسابقے کے ساتھ سر کو اسی لیے ساتھ میں لیا ہے تاکہ تعلیم اور قرآن ان دونوں کے ساتھ امت کو جوڑا جائے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ امت، جیسا ابھی سر نے بھی کہا کہ امت زندہ ہے، ان کو یہ پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہے، مگر انہیں بھروسے والے افراد چاہیے، انہیں صحیح کام کرنے کا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں 2 چیزیں کامیابی کے لیے ضروری ہے، ایک نیت کا صحیح ہونا اور دوسرے طریقے کا صحیح ہونا. نیت اور طریقہ 2 چیز صحیح ہے، خدا پاک کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کہ کامیابی ملنا ہی ہے. اور مسلمان، دنیا کی دوسری قومیں اگر 50-100 سال میں ترقی کرتی ہے، مسلمان 5 سے 10 سال میں ترقی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کی نیت صحیح ہوگی، اس کا طریقہ صحیح ہوگا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. اور جہاں اللہ کی مدد ہو وہاں پر کامیابی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر ناکامی ہو. لہذا اس بنا پر بہت سیریس مسئلہ ہے، اس کو سنجیدگی کے ساتھ ہر جگہ پر مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے والد صاحب نے آج سے 30 سال پہلے جب کام شروع کیا، قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر، تو میں ہر جگہ پر یہ بات کہہ کر اپنی بات اس لیے ختم کرتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو. قاری صاحب نے کہا کہ مولانا آپ کالج شروع کرو. تو والد صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی لوگ جینے نہیں دیں گے، فتوے جاری کر دیں گے. تو حضرت قاری صاحب نے کہا دیکھو، آج سے 30 سال 32 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں بھی اس وقت 10-12 سال کا تھا. کہا دیکھو، اکا دکا میرے سامنے ایسے والدین آئے ہیں، انہوں نے یہ شکایت کی ہے کہ مسلمانوں کی دین ادارے، تعلیمی ادارے نہیں ہیں، ہماری بچیاں غیروں کے تعلیمی ادارے میں گئی اور وہ کسی نے سکھ کے ساتھ شادی کر لی. اس وقت 30 سال پہلے. کہا مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے تعلیمی ادارے قائم نہیں کیے تو ہمارے بچے اور بچیاں جو غیروں کے ادارے میں پڑھنے کے لیے جاتے یہ سب ارتداد کا شکار ہوں گے اور کل قیامت کے دن اللہ کو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. کہا ان کو ارتداد سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ہمارے دینی ماحول کے اندر میں ان کو لا کر ان کو اصلی تعلیم دیں. بہرحال کام شروع ہوا. پہلے ITI آئی، اس کے بعد BUMS کالج آئی. تو ایک صاحب نے والد صاحب کے خلاف کتابچہ لکھا. حضرت قاری صدیق صاحب آئے تو حضرت والد صاحب نے کہا کہ دیکھو حضرت، میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے. تو حضرت نے یوں لیا اس کو اور کہا کہ مولوی غلام، یہ آپ کی مقبولیت کی علامت ہے. دیکھو ہمارے بڑے کیسے موٹیویٹ کرتے تھے، کیسے کسی کو کام کے لیے. کہا یہ آپ کی یہ کامیاب ہے، آپ کی تحریک کامیاب ہے. اس کو پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ 20-25 سال کے بعد لوگ کہیں گے کہ مولانا غلام صحیح تھے اور ہم سب غلط تھے. اور بات ویسی ہی ہوئی کہ آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلیمی ادارے، اگر ہم 30 سال پہلے جاگ گئے ہوتے تو آج جو صورتحال ہماری ہو رہی وہ ہمارے حال بن ہوتا. اس لیے ہمیں اپنے لڑکیوں کی مستقل اسکولیں، ہمیں اپنے لڑکیوں کی مستقل کالجیں، ہمیں اپنے ادارے کو قائم کرنے کی ضرورت ہے.
تو ہم اس کی فکر کریں، اپنے مدارس کی تعلیم کو معیاری بنائیں، ہمارے مدارس میں جو بچے کم ہو رہے ہیں ان کی وجوہات پر غور کریں، اور انہیں بھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری اسکلز کی جو ضرورت ہے ان ضرورت کے مطابق ان کو آگے بڑھائے۔ ابھی آسام میں ایک بچہ آیا میرے پاس اور رونے لگا۔ میں نے کہا بھائی کون ہو بیٹا تم؟ تو کہا کہ میں عقل کوہ میں پڑھا ہوں۔ تو میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں آپٹیکل کی دکان ڈالی ہے میں نے۔ تو میں نے کہا اچھا کچھ پڑھاتے وغیرہ بھی ہو؟ تو کہا کہ پڑھانے کی کوشش کی، کچھ نہیں مل سکا، تو میں آپٹیکل سیکھ کر آیا تھا وہاں سے، تو میں نے آپٹیکل کی دکان ڈال دی ہے۔ میں نے کہا نماز پڑھتا؟ کہا کہ نہیں الحمدللہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں، نماز کوئی چھوڑتی نہیں۔ اس کے حلیے سے ہی پتہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد وہ بچے نے کہا کہ الحمدللہ حضرت میں عالم ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا کورس سیکھا وہاں پر آپٹیکل، میں ہر مہینے 70 سے 80 ہزار روپے حلال کما رہا ہوں، اور الحمدللہ میں کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں، اب تم کسی مسجد میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ مکتب میں فری میں تعلیم دو۔ کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد فوراً یہ کام کروں گا، تاکہ تم نے جو سیکھا ہے اس سے تم وابستہ رہو۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ضرورت ہے آج ہماری، جب تک کہ ہم اپنے بچوں کو بھی، ہم کیوں رونا روئے کہ ہمیں پگار نہیں ملتا ہے اور کم ملتا ہے، نہیں، ہم خود ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت میں امت کی تربیت بھی کریں۔ اس امت کی تربیت کی سب سے بڑی ذمہ داری علماء پر آتی ہے، ماں باپ سب بعد میں۔ تو ہم اپنے بچوں کو ایسے تیار کریں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو۔ بہرحال اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں بے پناہ ممنون و مشکور ہوں دارالعلوم حیدرآباد کا کہ ہماری اس تحریک کے لیے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے مسابقے کے لیے انہوں نے میزبانی کو قبول کیا اور بڑے اچھے انداز میں اس نظام کو چلایا، اور الحمدللہ کافی کامیاب رہا مسابقہ۔ انہوں نے مولانا جنید صاحب نے کہا کہ بھئی ہم لوگ ایک اور فرع اپنے طور پر کرنا چاہتے ہیں 20 پارے کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں۔ تو 20 پارے کی فرع یہاں پر اعزازی تھی۔ اس کے علاوہ ہماری جو 3 فروعات ہیں مکمل قرآن کی، تفسیر کی اور حدیث کی، ہم نے اس میں بھی یہ خیال رکھا کہ تفسیر میں سورۃ النحل لی، اس لیے کہ اس میں اللہ کی نشانیوں پر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے، تاکہ ہمارے طلبہ امت کے نوجوانوں کو دین سمجھانے کے لیے اس کو استعمال کریں۔ احادیث میں بھی ہم نے 40 ان حدیثوں کو لیا جس کا تعلق فتنوں سے ہے، جس کا تعلق قیامت کی نشانیوں سے ہے، تاکہ فقہ الفتن سے متعلق امت کو آگاہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ ملت اسلامیہ کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اپنی رضامندی والی زندگی نصیب فرمائے، اپنی ناراضگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔